بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کثیریت میں وحدت کے قرآنی فلسفے پر لیکچرز کے تسلسل میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر کیوں بنایا؟ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر کیوں بنایا؟ اس سلسلے میں ہمیں انسان کی تخلیق کے مقصد سے لے کر آخرت کے بعد کی زندگی کے بارے میں دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق کے طور پر پیدا کیا جو اس کی صفات کی عکاسی کر سکتی ہے اور اس کے امور کو محبت اور عقیدت کے ساتھ نقل کر سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا اور اسے اس کی تخلیق کا ایک مقصد عطا کیا، انسان کو زمین پر ایک ایسی شخصیت کی تیاری کے لیے اتارا گیا، ایک شخصیت تیار کرنے کے لیے جو آخرت کی زندگی میں ایک عظیم تر کردار کے لیے موزوں ہو۔ چونکہ انسان سے چاہا گیا تھا کہ وہ اللہ کی صفات کی عکاسی کرے اور اس کے امور کو نقل کرے، اس لیے اللہ نے اسے اپنی فطرت سے نوازا تاکہ وہ اسے اور اس کے الوہی نظام ہستی کو اچھی طرح جان سکے اور اپنے تفویض کردہ کردار کو زیادہ مؤثر طریقے سے انجام دے سکے۔ اسے اپنے تفویض کردہ کردار کو انجام دینے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اسے روح، دل، دماغ اور حواس کے ساتھ ایک حیرت انگیز جسم سے نوازا گیا تاکہ وہ اپنے تابع کیے گئے زبردست مادی وسائل کو جان سکے اور انہیں اپنی تخلیق کے مقصد کے حصول کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کر پائے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ کی طرف سے تفویض کردہ کردار کے سامنے سر تسلیم خم کرنے یا انکار کرنے کا اختیار یعنی آزادی فکر و عمل بھی دی گئی تاکہ آخرت کے لیے اس کی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے اسے جانچا پرکھا جا سکے۔ تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے خصوصی محبت تھی کہ اس نے اپنے الوہی پیغام یعنی قرآن حکیم کے ذریعے انسان کو ہدایت دی تاکہ وہ اپنی آزاد شخصیت کی وجہ سے برائیوں کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رہ سکے۔ اس طرح انسانی زندگی کے مدارج میں انسان کو اللہ کی فطرت پر تخلیق کرنے کا عظیم مقصد تھا کہ اللہ کے نائب کے طور پر بہترین کردار کی انجام دہی کے لیے اس کے وجود میں ایک موزوں ترین شخصیت تشکیل دی جا سکے۔ مزید گفتگو میں اس تعلق کو قرآنی آیات اور احادیث کی مدد سے کچھ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، ہماری آج کی مزید گفتگو سورہ روم کی آیت 30 پر مرکوز ہوگی، جس میں بیان کیا گیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پر عمل کریں جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہم آیت کے معنی پر غور کریں تو 3 اہم نکات نظر میں آتے ہیں۔ یہ ہیں، انسان کو اللہ کی فطرت پر بنایا گیا ہے، اس کو اللہ کی فطرت پر قائم رہنا ہے، اور یہ کہ قرآنی پیغام کی صورت حکمیہ ہے، محض مشورہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی فطرت یا اس کے کردار کو اختیار کرنا کوئی چوائس یعنی انتخاب کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی فطرت پر قائم رہے اور اس کی سیرت کو اپنائے، جیسا کہ قرآن حکیم نے اپنے پیغام میں نہایت اختصار مگر پرزور انداز کے ساتھ اس کا تقاضا کیا ہے۔ اب سوال ہے
کہ انسان کو اللہ کی فطرت پر کیوں بنایا گیا اور اللہ کی فطرت یا اس کے کردار کو اپنانے پر اتنا زور کیوں دیا گیا۔ اللہ کی فطرت یا اس کے کردار کو اپنانے کو لازم قرار دینے میں 5 وجوہات بہت اہم نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ ایک حدیث قدسی میں بہترین انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر کیوں پیدا کیا۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم ارادے کو بہت ہی واضح انداز میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، سنیے۔ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ کون؟ اللہ کی ذات۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے ایک مخلوق یعنی انسان پیدا کی، پھر اپنے آپ کو ان سے واقف کروایا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں مذکور پوشیدہ خزانہ دراصل اللہ کی الوہیت، اس کی فطرت کی عظیم صفات ہیں۔ اللہ کی الوہیت اور اس کی فطرت کی عظیم صفات ہیں۔ چونکہ اللہ کا ارادہ تھا کہ انسان کی شخصیت کے ذریعے اپنی الوہیت کو ظاہر کیا جائے، اس لیے ضروری تھا کہ اللہ کی ہستی انسان کی فطرت، اس کی شخصیت اور طرز عمل سے ظاہر ہو۔ یعنی اللہ کی ہستی انسان کی فطرت، اس کی شخصیت اور طرز عمل میں منعکس ہو، اور یہ سب اللہ کی صفات کی تقلید سے ہی ممکن ہے، تقلید سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسان سے چاہا گیا کہ وہ اللہ کی فطرت کا عکس بنے، آئینہ بنے، ان کی صفات کا نمونہ بنے۔ انسان کو قدرت الہیہ کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھنے کے قابل بنانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان الفاظ میں ہدایت کی، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی فطرت، اس کی عظیم صفات کی تقلید کریں، اللہ کی صفات میں رنگ جائیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ دوسری وجہ اللہ کے نائب کے طور پر انسان کی کارکردگی میں مضمر ہے، انسان کی پرفارمنس میں مضمر ہے۔ انسان کو اللہ کی فطرت پر پیدا کیا گیا تاکہ اللہ اور اس کی صفات سے آشنائی، واقفیت انسان کے لیے زمین کے معاملات کو سنبھالنے کے مشکل کام کو انتہائی مؤثر اور بامقصد طریقے سے انجام دینے میں آسانی پیدا کر سکے۔ انسان کو اللہ کی فطرت پر بنائے جانے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ اسے الوہی نظام ہستی کے ساتھ ہم آہنگی قائم کرنے کے قابل بنایا جائے۔ کائنات اور انسان کے تمام عناصر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور قوانین فطرت پر عمل کرتے ہوئے الوہی نظام ہستی کے ماتحت کام کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اس حقیقت پر لیکچر 160 اور 162 میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے زور دیا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ذات میں، اپنے سیلف میں اور انسانوں کے مابین اجتماعی سطح پر فزیولوجیکل ہم آہنگی اور عالمی اجتماعی رویوں کو فطرت کے قوانین کی پیروی کرنے والے آفاقی نظاموں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ انکوہرنس، گلوبل انکوہرنس، یونیورسل کوہرنس، جس سے کائنات کے چھوٹے یا بڑے عناصر کے باہمی تعاون پر مبنی طرز عمل، نظم و ضبط، توازن، انصاف اور ہم آہنگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نظم و ضبط یا ہم آہنگی فرد کے ساتھ ساتھ
عالمگیر نظاموں کی پائیداری کے لیے ضروری نظاماتی لچک، اعلیٰ کارکردگی، توازن اور استقامت فراہم کرتی ہے۔ آئیے اسکرین پر دکھائی گئی سورہ رحمان کی آیت 5 سے 9 پر غور کرتے ہیں۔ یہ ہم آہنگی، توازن اور سائیکو فزیولوجیکل کوہرنس اور ریزیلینس انسان کے قوانین فطرت کے ساتھ وابستگی اور فطرت کی دھنوں کے ساتھ مکمل تال میل کا تقاضا کرتی ہے۔ ان ٹیون ود دی لاز آف نیچر، کیونکہ انسان کی فطرت الہیہ کی نقل ہی تو ہے، ریپلیکا آف دا ڈیوائن نیچر۔ ہیومن نیچر از ریپلیکا آف ڈیوائن نیچر۔ اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کے لیے لیکچر 121 کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت چونکہ فطرت الہیہ کی نقل ہے، اس لیے قرآن حکیم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ کائنات کے عجائبات اور اپنے اندر کے عجائبات پر غور و فکر کرے تاکہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی اور الوہی حکمت کے خزانوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس سلسلے میں اسکرین پر دکھائی گئی سورہ فصلات کی آیت 53 اور سورہ الذاریات کی آیت 21 پر توجہ فرمائیے۔ اس فلسفے کی مزید وضاحت ایک حدیث میں ہوئی ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، برائے کرم سنیے۔ فقد عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اگر انسان اپنی روح کو پاک رکھتا ہے جو اس کے وجود کے اندر رہتی ہے تو یہ اسے الوہی نظام ہستی سے جوڑ دیتی ہے۔ جب انسان اس احساس وابستگی کے ساتھ اپنے نفس میں انہماک کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے، اپنی خودی میں فکر کرتا ہے، تو وہ اپنے مہربان خالق اور اس کی عظیم الوہیت کو جاننے لگتا ہے، پہچاننے لگتا ہے، جو پوری کائنات اور اس کے اپنے نفس کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ پانچویں وجہ کا تعلق انسان کی آزاد شخصیت سے ہے۔ انسان کی تخلیق کے عظیم منصوبے میں اسے کائنات کے وسائل پر بہت سے اختیارات، دماغ اور جسم کی شاندار صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک آزاد شخصیت اور ایک پہلے سے طے شدہ کردار سے نوازا گیا، جسے پیغام الہیہ یعنی قرآن حکیم میں دیے گئے ضابطۂ اخلاق کے تحت انجام دیا جانا ہے۔ اس طرح اس زمینی زندگی کو انسان کے لیے ایک امتحان گاہ بنا دیا گیا۔ آخرت کے لیے اس کی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے اس دنیا میں اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے بے مثال محبت تھی کہ اس نے انسان کو اس کی آزاد شخصیت کی وجہ سے اسے کسی بھی خرابی سے بچانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کا انسان کو اپنی فطرت پر تخلیق کرنے کا مقصد تھا کہ وہ انسان کو صالح زندگی کی طرف مائل رکھے، یعنی اللہ نے اپنی فطرت پر اس لیے پیدا کیا کہ انسان صالح زندگی کی طرف مائل رہے، ایسی زندگی کہ جو اس کے تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں معاون ہو۔ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کی روشنی میں ایک منصفانہ، پرامن اور مادی و فکری لحاظ سے ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن ایسے معاشرے کا قیام جہاں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا نفاذ اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنایا گیا ہو۔ انسان کی تخلیق کے مقصد کے تفصیلی مطالعے کے لیے لیکچر 3 کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے، جس کا کوڈ نمبر ہے آئیڈیا 1A R2۔ عزیز دوستو،
اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی فطرت یا اس کی صفات پر عمل کرنے کے لیے انسان کی ذمہ داری پر اپنی گفتگو کا اختتام کریں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ذمہ داری مخصوص یا محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق زندگی کے تمام شعبوں میں ہوتا ہے، ذاتی بھی، سماجی، سیاسی، معاشی، سماجی و ثقافتی اور مذہبی بھی۔ اللہ کی رحمت، معاف کرنے اور احسان و فیاضی کی صفات پوری مخلوق کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے اوصاف کی تقلید میں انسان کے ان جذبات کو بھی رنگ، ذات یا مذہب کا مقید نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف اور مساوات ہر طبقے کا مقدس حق ہونا چاہیے۔ فلاح و بہبود، آزادی، انسانی وقار اور شہری حقوق کا تحفظ سیاسی و جغرافیائی حدود یا سماجی و سیاسی رنگ و نسل کے امتیازات کے بغیر انسانیت کے ہر فرد کے لیے یقینی بنایا جانا چاہیے۔ یہ وہ معیارات ہیں، وہ سٹینڈرڈز ہیں جن کا حصول قرآنی تعلیمات انسان سے اللہ کی عظیم صفات کا نمونہ بنا کر حاصل کرنا چاہتی ہے، یعنی انسان اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا نمونہ بن جائے، تو یہ سارے سٹینڈرڈز حاصل ہو جائیں گے۔ آئیے اپنی گفتگو کا اختتام اللہ کے اس عظیم پیغام پر کرتے ہیں جو سورہ القصص کی آیت 77 یا 77 کے ذریعے دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، غور فرمائیے، وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور بھلائی کرو، غور فرمائیے، اور بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ برائے کرم اس جملے پر خصوصی توجہ فرمائیے جو میں ابھی پڑھتا ہوں، اور بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ کی یہی خواہش دراصل اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر کیوں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب ویب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 164 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 2R7 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔